کہ جمعہ کے دن کی عظمت کیا ہے، جمعہ کے دن کی فضیلت کیا ہے، یہ کون سا دن ہے؟ حضرات یاد رکھیں، یہ دن کہ جس دن میں ہم تھوڑی دیر کے لیے کاروبار کو آف کرتے ہیں، تجارت کو چھوڑتے ہیں اور نماز کے لیے مسجد میں حاضری دیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کی عظمت ہونی چاہیے، فضیلت ہونی چاہیے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ سب سے پہلی فضیلت آپ جمعہ کے تعلق سے یاد رکھیں کہ جمعہ کا دن یہ وہ دن ہے جو دنوں میں سب سے بہترین دن ہے، ایام میں سب سے بہترین دن ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنوں میں سب سے بہترین دن جس کے اوپر کی سورج طلوع ہوتا ہے، جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، یہ دنوں میں سب سے بہترین دن ہے۔ اسی طریقے سے حضرات دوسری چیز، یہ جو جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن یہ دنوں کا سردار ہے۔ جس طرح سے قبیلے کا سردار ہوتا ہے، بستی کا، محلے کا سردار ہوتا ہے، کنٹری کا سردار ہوتا ہے، دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے ان یوم الجمعہ سید الایام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن یہ ایام کا سردار ہے، دنوں کا سردار ہے، یہ جمعہ کے دن کی عظمت ہے۔ اسی طرح سے حضرات تیسری چیز، جمعہ کا دن یہ عید کا دن ہے۔ مسلمان اس دن کے اندر خوشی مناتے ہیں اور خوشی کا اظہار نماز میں آ کر کے، نماز کی ادائیگی کر کے کرتے ہیں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے ان هذا یوم جعلہ اللہ عیدا للمسلمین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دن ہے جمعہ کا دن ہے، اس جمعہ کے دن کو اللہ رب العالمین نے عید کا دن بنایا ہے مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ عید کا دن ہے۔ اسی طریقے سے حضرات جمعہ کا دن یہ وہ دن ہے کہ جس دن فرشتے ہمارا اور آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ مسجد کے دروازوں پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، جو لوگ بھی پہلے نماز کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں فرشتے ان لوگوں کا استقبال کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تقعد الملائکۃ یوم الجمعہ علی ابواب المساجد، مساجد کے دروازوں کے اوپر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں مصلیوں کا استقبال کرنے کے لیے، معہم الصحف، ان کے پاس رجسٹر بھی ہوتے ہیں، جو لوگ پہلے آتے ہیں ان کے نام کو رجسٹر میں درج کر لیتے ہیں، جو لوگ بعد میں آتے ہیں خطبہ شروع ہونے کے بعد، اذان شروع ہونے کے بعد جو لوگ آتے ہیں وہ لوگ اس فضیلت سے محروم ہوتے ہیں۔ تو حضرات یہ جو جمعہ کا دن ہے یہ فرشتوں کے استقبال کا دن ہے۔ اسی طریقے سے حضرات یہ جو جمعہ کا دن ہے یہ بخشش الہی کا دن ہے۔ اس دن اللہ رب العالمین انسانوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من توضأ فاحسن الوضوء، جو انسان وضو کرے اور اچھی طریقے سے وضو کرے، ثم اتى الجمعہ، پھر وہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے آئے، فاستمع، اور خطبے کو غور سے سنے، وانصت، خاموش رہے، خطبے کے دوران بات چیت نہ کرے، غفر له ما بینہ وبین الجمعہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعمال کے نتیجے میں اس انسان کے 7 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یہ ان اعمال کے ذریعے انسان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ حضرات یہ فضیلت ہے، اگر انسان ایک دن ہفتے میں اس کا اہتمام کر لیتا ہے 7 دن کے گناہ انسان کے مٹا دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرات جمعہ کا دن عذاب قبر سے نجات کا بھی دن ہے۔ اگر کسی انسان کا انتقال ہو جائے جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات، عذاب قبر سے اس انسان کو نجات مل جاتی ہے۔ اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات، الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، اللہ رب العالمین اس انسان کو فتنہ قبر سے بچا لیتا ہے، فتنہ قبر سے، عذاب قبر سے اللہ رب العالمین اس انسان کو بچا لیتا ہے۔ لیکن حضرات ضروری ہے کہ مرنے والا موحد ہو،
مرنے والا مومن ہو، مرنے والا مسلمان ہو، وہاں کے دن جس انسان کو قبر کے اندر نجات ملتی ہے اس انسان کے لیے مومن ہونا، موحد ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے حضرات جہاں تک جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث آپ یاد رکھیں، فیہ خلق آدم، یہ وہ دن ہے کہ جس دن کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی دن یعنی جمعہ کا دن وہ دن ہے جس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر داخل کیا گیا، وفیہ اخرج منہا، یہی جمعہ کا دن ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو غلطی کرنے کے نتیجے میں جنت سے نکال دیا، یعنی جمعہ کے دن ہی جنت سے نکالا گیا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، وفیہ اہبط، آدم علیہ السلام کو دنیا کے اندر جس دن بھیجا گیا وہ دن جمعہ کا دن ہی تھا، وفیہ طیب علیہ، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی وہ بھی جمعہ کا دن تھا، وفیہ قبض، حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا سے اٹھایا گیا وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ ابن حبان کی روایت ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وفیہ تقوم الساعہ، اگر قیامت قائم ہوگی تو یہی جمعہ کا دن ہوگا، وفیہ النفخہ، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے تو یہی جمعہ کا دن ہوگا، وفیہ الصاعقہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کے اوپر بے ہوشی طاری ہوگی تو وہ بھی جمعہ کا دن ہوگا۔ حضرات یہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کی عظمت کیا ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ، جو انسان جمعہ کے دن غسل کرے، ومس من طیب، اور پھر اگر خوشبو انسان کے پاس موجود ہو تو خوشبو کا استعمال کر لے، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، اگر عمدہ لباس انسان کے پاس موجود ہو، انسان عمدہ لباس زیبتن کر لے، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ، پھر وہ انسان مسجد چل کر کے آئے، مسجد تک آئے، فَيَرْكَعَ مَا بَدَا لَهُ، مسجد آ کر کے وہ انسان 2 رکعت نماز کی ادائیگی کر لے، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، وہ انسان کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، ثم انصت، وہ انسان خاموش رہے، خاموشی کے ساتھ خطبہ سنے، اور یہاں تک کہ امام خطبے کو ختم کرے، نماز کی ادائیگی کرے، کان کفارۃ لما بینہا وبین الجمعۃ الاخری، اللہ رب العالمین ان اعمال کے نتیجے میں 7 دن کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، 7 دن کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرات یہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی طرح سے حضرات صحیح بخاری کی روایت ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اغتسل یوم الجمعہ، جو انسان جمعہ کے دن غسل کرے، ثم راح، اور وہ انسان پہلے پہل مسجد تک چل کر کے آئے، فکأنما قرب بدنہ، تو گویا کہ اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی ہے۔ حضرات ایک اونٹ قربانی کرنے میں جتنا ثواب ملتا ہے، ایک انسان جمعہ کے دن اگر جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد پہلے آ جائے تو اس انسان کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ پھر نبی فرماتے ہیں ومن راح فی الساعۃ الثانیہ، جو انسان دوسری مرتبہ مسجد پہنچتا ہے اس انسان کو ایک گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ ومن راح فی الساعۃ الثالثہ، جو انسان تیسری مرتبہ آتا ہے اس کو ایک سینگ والے میڑے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ جو انسان چوتھے مرتبے میں آتا ہے اس انسان کو ایک مرغی قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو انسان 5ویں نمبر پر آتا ہے اس انسان کو ایک انڈا قربانی کرنے کے ثواب ملتا ہے۔ یہ جمعہ کا دن ہے، آپ زندگی کے اندر ایک اونٹ کو خرید کر کے قربان کر پائیں یا نہ کر پائیں یہ الگ بات ہے، لیکن آپ جمعہ کے دن اس کا ثواب ضرور حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ اس اعتبار سے کہ آپ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے پہلے مسجد میں پہنچ جائیں، ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اسی طریقے سے حضرات صحیح الجامع کی ایک روایت ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غسل یوم الجمعہ واغتسل، جو انسان جمعہ کے دن اچھی طرح سے غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد وہ انسان پہلے پہل مسجد آنے کے لیے تیار ہو، ومشى، وہ انسان چل کر کے آئے، ولم یرکب، سوار ہو کر کے نہ آئے،
سوار ہو کر کے نہ آئے بلکہ چل کر کے آئے، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، اور امام سے قریب ہو کر کے بیٹھے۔ امام سے دور ہو کر کے بیٹھنے میں فضیلت نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد آنے کے بعد امام سے قریب ہو کر کے بیٹھے، امام سے دور ہو کر کے نہ بیٹھے، وَاسْتَمَعَ، اور خطبہ کو غور سے سنیں، وَانصَتَ، اور خطبے کے دوران بالکل خاموشی کا مظاہرہ کریں، بات چیت نہ کرے، وَلَمْ يَلْغُ، لغو کلام نہ کرے، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس انسان کے لیے اس کا ہر ایک قدم کے بدلے میں، اس قدم کے بدلے میں کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے گھر سے چل کر کے مسجد تک آتا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے میں اللہ رب العالمین پورے سال کے روزے اور پورے سال کے قیام کا ثواب اللہ رب العالمین اس کو عطا فرماتا ہے۔ حضرات، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی انسان پورے سال روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، کوئی بھی انسان پورے سال میں پوری رات نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتا ہے، لیکن اگر انسان جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کی صحیح طریقے سے اہتمام کر لے، وہ انسان پورے سال روزے کا بھی ثواب حاصل کر سکتا ہے اور پورے سال قیام اللیل کا ثواب بھی حاصل کر سکتا ہے۔ حضرات، یہ جمعہ کا دن ہے، یہ جمعہ کی عظمت ہے، یہ جمعہ کے دن کی فضیلت ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی جمعہ کا دن آئے، ہم کاروبار کو چھوڑ کر کے، جب بھی اذان ہو کاروبار کو چھوڑ کر کے ہم پہلی فرصت میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے آئیں، تاکہ ان اجر و ثواب کے مستحق ہم اور آپ بن سکیں۔ حضرات، یہ پہلی بات ہے۔